خطبہ نمبر 162۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اس شخص سے جس نے یہ سوال کر لیا کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو آپ کی منزل سے کس طرح ہٹا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخا بنی اسد انك لقلق الوظیم ترسل في غير سدد ولك بعد ذمامة السحر وحق المسألة وقد استعلمت۔ اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور غلط راستے پر چل پڑے ہو، لیکن بہرحال تمہیں قرابت کا حق بھی حاصل ہے اور سوال کا حق بھی ہے، اور تم نے دریافت بھی کر لیا ہے۔ فاعلم اما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون برسول الله صلى الله عليه وآله نوطا فإنها كانت أثرا۔ تو اب سنو، ہمارے بلند نسب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین تعلق کے باوجود قوم نے ہم سے اس حق کو اس لیے چھین لیا کہ اس میں ایک خود غرضی تھی۔ شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين والحكم الله والمعود إليه القيامة، جس پر ایک جماعت کے نفس مر مٹے تھے اور دوسری جماعت نے چشم پوشی سے کام لیا تھا، لیکن بہرحال حاکم اللہ ہے اور روز قیامت اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ ودع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل۔ اس لوٹ مار کا ذکر چھوڑو جس کا شور چاروں طرف مچا ہوا تھا، اب اونٹنیوں کی بات کرو جو اپنے قبضے میں رہ کر نکل گئی ہیں۔ وهلم الخطب في ابن أبي سفيان فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه ولا غرو والله فيا له خطبا يستفرغ العجب ويكثر الأود حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه۔ اب آؤ اس مصیبت کو دیکھو جو ابو سفیان کے بیٹے کی طرف سے آئی ہے کہ زمانے نے رلانے کے بعد ہنسا دیا ہے، اور بخدا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو اس حادثے پر ہے جس نے تعجب کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور کجی کو بڑھاوا دیا ہے۔ قوم نے چاہا تھا کہ نور الہی کو اس کے چراغ ہی سے خاموش کر دیا جائے۔ وسد فواره من ينبوعه وجدحوا بيني وبينهم شربا وبيئا فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى۔ اور فوارے کو چشمے ہی سے بند کر دیا جائے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کر دی کہ اگر مجھ سے اور ان سے ابتلا کی زحمتیں ختم ہو گئیں۔ احملهم من الحق على محضه وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر چلاؤں گا، اور اگر کوئی دوسری صورت ہو گئی تو تمہیں حسرت و افسوس سے اپنی جان نہیں دینی چاہیے۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔